بتائے کہاں سے پڑھنا ہے؟ دلالۃ اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقۃ علی جزئہ متضمن ولا الخارجی التزام دیا میرے سفر نو اور جب وہ آ گئے بھیج دیا متن کی بات دیکھو متن بیچ میں متن دیکھو جی فصل مل گیا دلالۃ اللفظی مل گیا دلالۃ اللفظ علی تمام ما وضع له وعلی جزئہ تضمن وعلی الخارجی التزام ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا وتلزمه المطابقۃ ولو تقدیرا لا ولا عکس فصل ہے لفظ کی دلالت کے بیان میں۔ لفظ کی دلالت اگر موضوع لہو کے پورے کل کے اوپر ہو تو مطابقی دلالت مطابقی، اور اس کے جز پہ اگر بولا جائے اس کے جز کے اوپر دلالت کرے تو دلالت تضمن ہے، اور اگر خارجی چیز کے اوپر دلالت کرے تو التزام ہے۔ یہ دلالت کی قسمیں بیان کریں۔ دلالت کی 3 قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ آپ نے کہا کہ میں نے سائیکل خریدی ہے، تو لفظ سائیکل، آپ کو سائیکل خریدنا جو یہ جملہ ہے یہ سائیکل کے تمام اجزاء کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ سائیکل خریدی ہے مطلب میں رم کے، میں گدی کے، میں فریم کے، میں جو ہے پہیے کے وغیرہ وغیرہ۔ سائیکل اگر بولی ہے تو اس کے تمام افراد کے اوپر ثابت ہے، اسی کا نام مطابقی۔ اگر سارے افراد کے اوپر جو موضوع لہو ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس کے تمام کے اوپر اگر دلالت کر دے تو مطابقت ہے۔ جیسے میں نے سائیکل خریدی، آپ نے کہا ہماری سائیکل ٹوٹ گئی، تو موضوع لہو یعنی سائیکل، سائیکل کے ایک جز کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ سائیکل کا کوئی جز ٹوٹا ہوگا، چاہے فریم ٹوٹا ہوگا، چاہے گدی ٹوٹی ہوگی، چاہے پہیا ٹوٹا ہوگا، ایک جز کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی۔ اور آپ نے کہا کہ میری سائیکل لال ہے، میری سائیکل لال ہے، تو یہ موضوع لہو کے خارجی چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن سائیکل کا لال ہونا ایک خارجی چیز ہے۔ اس پہ وائٹ پینٹ کر دیجئے وائٹ ہو جائے گی، بلیک پینٹ کر دیجئے تو بلیک ہو جائے گی، تو یہ اس کی خارجی چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے، اس کا نام ہے دلالت التزامی۔
یہ دلالت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ متن دیکھیے، شرح دیکھیے، قولہ دلالت اللفظ سے، یہ لائن سمجھ میں آئی متن کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، یہ امتحان وغیرہ میں بھی آتا رہتا ہے دلالت کی قسمیں پوچھنے کے لیے، ممتحن جو ہے یہ عبارت دے دیتا ہے۔ مصنف کا قول دلالت اللفظی، کہہ رہے ہیں قد علمتا ان نظر المنطقی بالذاتی انما ہوا فی المؤرخ والحجتی، آپ نے پچھلی بحث کے اندر یہ سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، تحقیق کی آپ نے جان لیا ہے کہ منطقیوں کی نظر بالذات مؤرخ اور حجت کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ منطق کی جو ہے یہ مؤرخ اور حجت جو ہے کیا ہے، موضوع ہے۔ منطقی جو ہے انہی دونوں سے بحث کرتا ہے۔ ابھی پچھلے لائن، فصل سے پہلے والے لائن کے اندر ہی اس کو بیان کیا گیا ہے، مؤرخ اور حجت، مؤرخ اور حجت۔ تو آپ نے جان لیا ہے کہ منطقیوں کی نظر بالذات بے شک وہ مؤرخ اور حجت کے بارے میں ہوتی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں معنی کے قبیل سے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ معنی کے قبیل سے، نہ کہ الفاظ کے قبیل سے۔ اور یہاں دلالت کے اندر جو بحث کی ہے، لفظ کی بحث کی ہے، لفظ کی دلالت، لل الفاظی، نہ کہ الفاظ سے، مگر یہ کہ جیسا کہ متعارف کیا جاتا ہے ذکر الحدی، تعریف کے ذکر کے اندر اور غائب کے اندر اور موضوع کے اندر، منطق کی کتابوں کے شروع کے اندر، جیسے کہ منطق کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی غائب کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے کتاب کی شروعات کے اندر فائدہ حاصل ہو جائے، لیفیدہ بصیرتاً فی الشروع، تاکہ جو ہے، کہاں جا رہے بیٹے؟ جاؤ، بولنا نہیں آ جانا سیدھے، تاکہ فائدہ ہو جائے بصیرت کے اندر، شروع کے اندر۔ ایسے ہی یتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمتی، ایسے ہی جو ہے متعارف کیا جاتا ہے الفاظ کے بحث کے لانے کو مقدمے کے بعد، جیسے ہر فن کے اندر شروع کرنے سے پہلے اس فن کی تاریخ، اس فن کا موضوع، اس فن کی غرض و غایت کو لایا جاتا ہے تاکہ کتاب سے انسیت حاصل ہو جائے، ایسے ہی کتاب کے اندر الفاظ کی بحث کو لایا جاتا ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کے اندر فائدہ حاصل ہو۔ افادہ اور استفادہ، فائدہ دینا والاستفادہ اور فائدہ حاصل کرنا متعین ہو جائے۔ وذالک بأن یبین معنی الالفاظ المصطلحۃ المستعملۃ، اور وہ اس لیے کہ بیان کیا جاتا ہے ان الفاظ کے معنی کو، ان اصطلاحی الفاظ کے معنی کو جو استعمال ہوتے ہیں فی محاورات اہل ھذا العلم، جو استعمال ہوتے ہیں اس علم کے محاورات کے اندر، جس علم کو پڑھا جاتا ہے اس علم کے ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے شروع میں،
جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے نحو کے اندر جو ہے کلمہ ہے، کلام ہے، مورب ہے، مبنی ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ایسے منطق کے اندر محاوری جملے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں شروع میں. جیسے کہیں جیسے مفرد ہے، مرکب ہے، کلی ہے، جزئی ہے. ہاں، مفرد جو ایک معنی کے اوپر دلالت کرے، مرکب جو ہے کئی معنوں سے، کئی جملوں سے، کئی لفظوں سے مرکب ہو. کلی جو مفہوم کئی چیزوں کے اوپر بولا جائے، جیسے لڑکا ہے، شہر ہے، عمارت ہے. اور جزئی جو ہے جو کئی چیزوں کے اوپر بولا نہ جائے. متواتی اور مشکک یہ سب منطق کے محاوری کلمے ہیں. متواتی لفظ مفرد کا معنی ایک ہو اور مصداق جو ہے بہت ہوں، وہ متواتی ہے. تیسیر المنطق پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو پھر کیا سمجھ؟ شروع میں تیسیر المنطق پڑھائی جاتی ہے، اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ جو محاورے لفظ ہیں وہ اس کے اندر یاد ہو جائیں، ان کی تعریف یاد ہو جائے. اور بڑی کتابوں میں جب وہ نام آئے تو ان سے انسیت حاصل ہو، وحشت نہ ہو. مشکک لفظ مفرد کا معنی ایک ہو لیکن مصداق جو ہے کم ہو، مصداق بہت نہ ہو بلکہ کم ہو. جیسے آدمی ہے، آدمی کے افراد زیادہ ہیں، مفرد معنی جو اللہ آدمی کا کئی ہے، بہت ہے، لیکن مصداق جو ہے کم ہے اس کے. وغیرہ اس کے علاوہ یہ مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک یہ جو ہیں یہ اصطلاحی محاورات ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. فالبحث عن الالفاظ تو بحث الفاظ سے اس حیثیت سے کہ افادہ ہو اور استفادہ ہو، ان دونوں کے ذریعے سے ہوگا. ہما انما یکونانی بالدلالتی، یہ دونوں دلالت سے ہوں گے. فلذا بدا بذکر الدلالتی، اسی وجہ سے دلالت کے ذکر کو چھیڑا ہے مصنف علیہ الرحمن. دلالت کا اس کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہیا کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، شے کا اس طرح ہونا. دلالت کا مطلب ہے شے کا اس طرح پر ہونا کہ اس سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، دوسری چیز کا علم ہو جائے. جیسے آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ کو نظر آیا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ نے ایک چیز سمجھ لی کہ وہاں آگ ہے. شے کا ایسے طریقے پر ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے. آپ نے دور سے دیکھا کہ گاؤں کے اندر مینارہ ہے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہاں مسجد ہے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی آبادی ہوگی.
آپ نے مندر کے شیوالے کو دیکھا دور سے تو آپ کے ذہن میں آئی کہ ہاں ہندو لوگ ہیں، لیکن مندر کا شیوالا دلالت کر رہا ہے ہندو کی آبادی کے اوپر۔ ایک آدمی، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ اخبار کھولے ہوئے ہو، تو آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ یہ پڑھنا جانتا ہے۔ ایک سمجھے، پڑھنا نہیں جانتا تو اخبار کیوں کھولے رہتا؟ آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے ہل بیل لے کر کے جا رہا ہے، تو آپ نے کیا سمجھا کہ یہ کسان ہے؟ کیا سمجھے؟ تو دلالت کا مفہوم یہ ہے کہ شے کا ایسے طریقے پر ہونا جس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، یہ دلالت ہے۔ اسی کو کہنے وہی کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر والاول هو الدال، پہلا لفظ دال ہے، یعنی جس کو آپ نے دیکھا ہے اور جو دوسری چیز کا اشارہ۔ سو رہے ہو کیا تم؟ ایسے بیٹھے سو رہے ہو؟ آپ نے ایک چیز دیکھا اور اس چیز سے دوسری چیز کا علم ہوا، تو جو چیز پہلے دیکھی ہے آپ نے وہ کیا ہے؟ دال ہے۔ کیا وہ کھانے والی دال نہیں، وہ بتلانے والی دلالت دال ہے، دلالت کرنے والی۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ والاول هو الدال، اور پہلا وہ دال ہے، اور وہ ثانی هو المدلول، اور دوسرا کیا ہے؟ مدلول ہے۔ مسلمانوں کے آبادی کے اوپر دلالت کرنے والا ہے، ہندو کی آبادی کے اوپر دلالت کرنے والا ہے، کسان کے اوپر دلالت کرنے والا ہے، تعلیم یافتہ ہونے پر دلالت کرنے والا ہے، وہ مدلول ہے، اسی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، وہ مدلول۔ والدال ان کان لفظ، اب پھر دال کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ لَفْظُ فَالدَّلَالَةُ لَفْظِيَّةٌ، اگر دال لفظ ہے، اگر دال کیا ہے؟ لفظ ہے، تو وہ دلالت لفظیہ ہے، اور اگر دال لفظ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ، تو وہ غیر لفظیہ ہے۔ دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، دال اگر غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا، جی بیٹا ہاں کھا لیں گے۔ آؤ گے نہیں سر؟ وَكُلُّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک، ان کانا بسبب وضع الواضح وتعیین ہی، ان دونوں میں سے ہر ایک اگر واضح کے وضع کی وجہ سے ہو تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، یا دلالت لفظیہ غیر وضعیہ ہے، اور اس کے متعین کرنے کی وجہ سے ہو۔ الاول بازاء الثانی، پہلا جو ہے دوسرے کے مقابل میں ہو تو فوضعیۃ، تو وہ وضعیہ ہے، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ۔ جیسے کہ زید کی، لفظ زید کی دلالت اس کی ذات کے اوپر، کسی نے زید کہا تو یہ زید تو لفظ ہے نا، اور وضع کیا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا زید نام رکھا ہے، تو
تو کیا ہے زید دلالت لفظیہ وضعیہ، لفظ بھی ہے اور وضعیہ بھی ہے علی ذاتی. وہ دلالت الدوال الاربعی علی مدلولاتها، اور دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات کے اوپر، دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات کے اوپر. یہ سب کے سب دلالت لفظیہ وضعیہ ہیں. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقتضاءِ الطَّبعِ، اور اگر وہ دلالت اقتضاء کی سبب سے ہو، طبیعت کے اقتضاء کی سبب سے ہو، تو وہ دلالت لفظیہ طبیعیہ ہے. حدوث الدال عند ورود المدلولی، دال کا حادث ہونا ہے مدلول کے پیش آنے کے وقت، تو دلالت لفظیہ طبیعیہ ہے. جیسے اوہ کی دلالت سینے کے درد کے اوپر، کسی نے کہا اوہ، تو اس سے سننے والے نے کیا سمجھا ہے؟ اوہ کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ سینے کے اندر اس کے درد ہے، یا پیٹ کے اندر یا پیٹھ کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر درد کی کے اوپر وہ دلالت کر رہا ہے. یہ طبیعت کے اعتبار سے درد ہوا، اس کو طبیعت کے طور پر جو ہے، طبیعت کے تقاضے پر اس کے زبان سے نکل گیا. تو یہ دلالت لفظیہ طبیعیہ ہے. وہ دلالت سرعت النبض علی الحمی، اور نبض کے تیزی کی دلالت، نبض کے تیز رفتار کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ بخار کے اوپر ہے. ڈاکٹر جو ہے آپ کے نبض کو پکڑتا ہے تو اس سے وہ بخار کو ناپتا ہے. 1 منٹ کے اندر یا 10 سیکنڈ کے اندر آپ کی نبض کی حرکت کتنی دفعہ ہوتی ہے، اس سے آئیڈیا لگا لیتا ہے. اگر زیادہ تیز ہے، ایک نارمل آدمی کی جو ہے 1 منٹ کے اندر یا 1 سیکنڈ کے اندر کتنی دفعہ نبض چلتی ہے، ان کو ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے اور ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ اگر 10 دفعہ حرکت کیا تو بخار نہیں ہے، اور 10 دفعہ سے زیادہ حرکت آئی تو بخار ہے. نبض کے تیزی کی دلالت بخار کے اوپر. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ عَامِرِ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ، اور اگر جو ہے وہ غیر وضع اور طبیعت کے معاملے کی وجہ سے ہو، تو فَالدَّلَالَةُ عَقْلِيَّةٌ. کہاں جا رہے بیٹے؟ ابھی تو گئے تھے، جاؤ کیا؟ تو وہ دلالت عقلیہ ہے. دلالت عقلیہ یعنی نہ اس کے وضع کی سبب ہے اور نہ اس کے اندر طبیعت کا سبب ہے. ایسے میں ایسے ہی ہے دلالت، تو دلالت عقلیہ ہے. جیسے لفظ دیز کی دلالت کی طرح، جو سن رہا ہے، سنا جا رہا ہے دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ. دیوار کے پیچھے کوئی آدمی ہے، اس نے کہا دیز، تو دیز کوئی معنی پہ نہیں دلالت کرتا، لیکن اس بات پہ اوپر دلالت کر رہا ہے دیز کہ دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے جو بول رہا ہے. علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود کے اوپر. وہ کدلالت الدخانی علی الناری، اور دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر. اقسام الدلالتی ستۃ. تو اب یہ معلوم ہوا کہ دلالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا؟ 6. ستۃ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6. پہلی تقسیم ہوگی دلالت کی 2 قسم، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ.
پھر دلالت لفظیہ کی 3 قسم، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، اور دلالت لفظیہ تو ہے ہی ہے۔ ایسے دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، 3 قسمیں اس کی بھی ہوں گی، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ، 3 قسمیں اس کی، 3 قسمیں اس کی، اس طرح یہ 6 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ الدلالۃ ستۃ، لیکن مقصود بحث کے اندر، جس سے بحث کی جاتی ہے منطق کے اندر، مقصود بحث کے اندر یہاں صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ کون؟ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ۔ اذ علیہا مدار الافاداتی والاستفادتی، اس لیے کہ اسی کے اوپر فائدہ دینے کا اور فائدہ حاصل کرنے کا دار و مدار ہے۔ وہی تنقسم الی مطابقۃ، اور یہ منقسم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف جو متن کے اندر آیا ہے، 3 قسموں کی طرف، مطابقی کی طرف، تضمنی کی طرف اور التزامی کی طرف۔ لأن دلالت اللفظ بسبب وضع الواضح، اس لیے کہ لفظ کی دلالت وضع کرنے والے کی وضع کی سبب سے یا تو موضوع لہو کے پورے کے اوپر ہوگا، یا اس کے جز کے اوپر ہوگا، یا موضوع لہو کے امر خارج کے اوپر ہوگا۔ اور تینوں کی مثال ہم نے بہت آسان مثال دے دیا ہے سائیکل کی، یاد رکھیں سائیکل کی مثال بہت آسان مثال ہے تینوں کی، مطابقی کی بھی اور تضمنی کی بھی اور التزامی کی بھی، سمجھ گئے؟ تو یہ تینوں قسمیں آپ کی آ گئی۔